الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ قرآن مجید کا یہ اعجاز اور خوبصورتی ہے، قرآن مجید کا یہ امتیاز ہے کہ اسے جتنا زیادہ سیکھا اور سکھایا جائے اتنا ہی زیادہ اس سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں اللہ رب العزت کی جانب سے برکت ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کی جانب سے اس کو جلا ملتی ہے، اور اس کے سیکھنے والے اور سکھانے والے وہ بھی اللہ رب العزت کے برگزیدہ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کو بہت ہی زیادہ محبوب ہوتے ہیں، پسند ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی تعلیم و تعلم کے حوالے سے آج کی ہماری یہ محفل اور مجلس ہے۔ آج کی اس محفل میں ہمارے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری حسن ابراہیم حفظہ اللہ تعالی، استاذ جامعہ سلفیہ، ان سے ہم ملتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں قرآن مجید کی تعلیم و تعلم کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم قاری صاحب، کیا حال خیریت ہے؟ مزاج بخیر ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ سب خیریت؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ ذرا بتلائیے قرآن مجید کی تعلیم و تعلم اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم تعلیم و تعلم قرآن مجید کے حوالے سے کچھ بات کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ہم اس بات کی توفیق بھی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم و تعلم کے حوالے سے جو کچھ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی اور سہولتوں کے راستے میسر فرمائیں، آمین۔ اور اس کے ساتھ آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس موضوع پر کوئی بات کرنے کا یہاں پر کچھ موقع دیا ہے۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، قرآن مجید، اس کی تعلیم اور اس کا تعلم۔ بیسک سب سے پہلے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ قرآن مجید کیا ہے، جس کی تعلیم اور جس کے سیکھنے سکھانے پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ صحیح۔ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، اور جب بھی ایک مسلمان اس بات کو سوچتا ہے اور اس بات پر غور و فکر کرتا ہے اور ذرا تصورات میں جاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جی، کلام اللہ ہے، اس کو اللہ نے پڑھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جبریل علیہ السلام روح الامین کے ذریعے سے آپ کے قلب اطہر پر اس کو نازل فرمایا۔ جی۔ پھر اس کے بعد اس کے سیکھنے سکھانے کا جب مرحلہ آیا تو سب سے پہلے جو اس کے معلم بنے وہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے جو متعلم ہیں وہ اس امت کے سب سے بہترین اشخاص، سب سے بہترین قلوب اور اذہان وہ اس کے تعلم سے، اس کی تعلیم سے بہرور ہو رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کی اہمیت ہمیں اس بات سے ہی اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ بیسک تو یہ کلام اللہ ہے، جی، پھر اس کے بعد اس کو سکھانے والے خود رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو اولین جو سیکھنے والے تھے وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست وہ آپ کے اصحاب ہیں۔ اور اسی طرح اگر قرآن مجید کی تعلیم اور تعلم کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر، قرآن مجید باعث نور ہے، قرآن مجید نور ہے، باعث ہدایت ہے، باعث رحمت ہے۔ صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہے جو اس کو سیکھے گا، اس کے تعلم میں، اس کی گہرائی میں اترے گا، متعلم بنے گا، جی، تو لازمی بات ہے کہ اللہ اس کو ہدایت کے راستے اس کے لیے آسان فرمائیں گے۔ بالکل۔ اور یہی وجہ ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ بے شک۔ وہ لوگ جو سیکھتے ہیں اور جو نہیں سیکھتے، اس کے تعلیم و تعلم میں جو نہیں اترتے اور جو اترتے ہیں، جی جی، دونوں کبھی برابر ہوئے ہی نہیں۔ جی بالکل۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی بیان فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ پیارے نبی، آپ ان لوگوں سے کہیے
کہ اللہ سے اپنے علم میں اضافے کا یہ سوال کیا کریں، اللہ سے کہا کریں پیارے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ صحیح ہے، یہ خالصتاً العلم ہے جو قرآن مجید کا علم ہے، اور اس کی تفسیر احادیث نبویہ کا علم ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور اسی موضوع پر، اسی بات پر کئی ایک قرآنی آیات جو ہمیں رہنمائی فراہم کرتی ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت معلما، بے شک، مجھے اللہ نے معلم بنا کر ہی بھیجا ہے، اور اولین جو معلم ہیں وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو سیکھنے کی باری آئی تب بھی آپ نے اس کا بھرپور اہتمام فرمایا۔ جی، وہ مشہور واقعہ ہے بدر کے قیدیوں کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں جو سامنے آئیں بدر کے قیدیوں کے حوالے سے، لیکن آپ نے جو پسند فرمائی وہ یہی تھی کہ بدر کے قیدی ہمارے بچوں کو کچھ نہ کچھ تعلیم جو ان کے پاس فن ہے تعلیم کی صورت میں وہ ہمارے بچوں کو سکھلا دیں۔ صحیح ہے، اور پھر اسی طرح زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی ارشاد فرمایا کہ آپ یہود کی زبان کو سیکھیے، ان کے ساتھ خط و کتابت میں یا دیگر معاملات میں ہمیں ضرورت رہتی ہے تو آپ سیکھیں۔ جی جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن سب سے پہلے ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس کی اہمیت کو بیان کرتا ہے سیکھنے سکھانے کو۔ دوسری بات، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بحیثیت معلم ہمارے سامنے ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور اہتمام اپنی زندگی میں سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے ہمارے سامنے ہے، جو ہمیں بتا رہا ہے کہ تعلیم، تعلم، معلم بننا ہو یا متعلم بننا ہو، یہ خاصا اہم معاملہ ہے، اس پہ کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل ایسے ہی۔ مطلب قرآن مجید کی جو تعلیم دینے والا کوئی بھی شخص ہے، استاذ ہے، قاری صاحب ہیں، مسجد میں ناظرہ پڑھاتے ہیں یا حفظ القرآن کی تعلیم دے رہے ہیں یا تجوید القرآن کی تعلیم دے رہے ہیں یا قرات پڑھانے والے قاری صاحب ہیں، یہ سب کے سب اہم ہیں۔ بالکل، اور ان کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوتا ہے جو آپ نے ابھی ذکر کی ہے، جی بالکل، انما بعثت معلما، معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جی بالکل، گو کہ معلم ہونا، استاذ ہونا کوئی عام بات نہیں ہے، جی بڑی خاص بات ہے۔ جی بالکل۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ایک چیز مجھے یہاں پر یہ بھی بتا دیں کہ معلم اور متعلم کی قرآن مجید نے کوئی فضیلت ذکر کی ہو؟ جی، اس فضیلت کے حوالے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات اس کو بھی نوٹ فرمائیے گا کہ جیسا ابھی ہم نے کہا کہ علم، یہ العلم قرآن و حدیث کا علم ہے، جی، تو یہ علم اس لیے اہم ہے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف سے، بے شک، اور سیکھنے والا اور سکھانے والا بھی اس لیے اہم ہے کہ اس کی نسبت جو ہے وہ کلام اللہ کی طرف ہے۔ وہ ناظرہ پڑھانے والا مسجد کی صف پہ چٹائی پہ بیٹھ کے ہو، جی جی، یا حفظ کروانے والے وہ قاری صاحب جو صبح سے شام تک اپنی پوری زندگی اس کے لیے وقف کیے ہوئے ہوں، جی جی، یا تجوید و قرات پڑھانے والے جی، قراء وہ یہاں تشریف رکھتے ہوں، وہ سب کے سب اہم اس لیے بھی ہیں کہ ان کا تعلق کلام اللہ سے جڑا ہوا۔ کلام اللہ سے بالکل، بلکہ ناظرہ پڑھانے والے جو قاری صاحب ہیں وہ زیادہ اہم ہیں۔ جی بالکل، بنیادی ہمارا وہی یہ رکھتے تصور ہیں۔ ہوتا ہے کہ ناظرہ پڑھانے والے قاری صاحب وہ غیر اہم ہیں، حفظ کروانے والے، تجوید پڑھانے والے، قرات سبع عشرہ ثلاثہ پڑھانے والے وہ زیادہ اہم ہیں۔ جی حالانکہ ناظرہ میں جتنی محنت ہے وہ شاید باقی جو ہے وہ علوم میں اتنی محنت نہ ہو، باقی شعبوں میں اتنی محنت خیر، نہ ہو۔ اپنے اپنی جگہ پر ہر چیز کی اپنی اہمیت، اپنی اپنی محنت ہے، جی بالکل، لیکن یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ناظرہ پڑھانے والے وہ بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، صحیح وہ بات، اساس ہیں، جی جی، ان کی اہمیت ظاہر بات بنیاد کی اپنی اہمیت جی۔ ہوتی ہے۔ اس طرح آپ کا دوسرا جو سوال ابھی آپ نے جو کیا کہ معلم اور متعلم ان کی فضیلت قرآن و سنہ میں کیا ہے، سب سے پہلے تو ہم صحیح بخاری کی اس روایت کو ہم پڑھتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہترین، خیرکم، خیر یہ اسم تفضیل کا صیغہ جس کا معنی ہے کہ نسبتاً بہتر، بالکل، وہ شخص ہے جو علم القرآن، جو سیکھنے والا اور سکھانے والا، متعلم ہے یا معلم ہے۔
وہ سب سے بہتر ہیں اپنے مرتبے کے اعتبار سے، اپنے عہدے کے اعتبار سے، اور اپنی اس فیلڈ کے اعتبار سے، کیونکہ جتنی حساسیت اس فیلڈ میں ہے شاید کسی اور میں ہو، اس حساسیت کے اعتبار سے پڑھنے والا بھی متعلم ہو، معلم ہو، وہ سب سے بہتر۔ بے شک۔ اور مشہور تابعی ہیں عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں میں نے یہی روایت سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب یہ روایت میں نے سنی، حالانکہ وہ بہت بڑے شیخ ہیں، بہت سارے علوم و فنون میں ماہر ہیں، مہارت ہے ان کو، جی جی، لیکن یہ آیت سننے کے بعد وہ 40 سال تک قرآن مجید کی تعلیم دیتے رہے، اس لیے کیونکہ یہ تعلیم اس کے لیے متعلم بننا ہو یا معلم بننا ہو وہ سب سے اہم۔ سبحان اللہ۔ اور عبد الرحمن سلمی رحمہ اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت حسن اور حضرت حسین کریمین رضی اللہ عنہما کے بھی استاد ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح صحیح مسلم کی روایت کو دیکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من سلک طریقا یلتمس به فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم کے راستے پہ چل نکلا، جی جی، وہ متعلم ہے، وہ معلم ہے، سیکھنے سکھانے کے راستے پہ چل نکلا ہے، ظاہراً تو وہ سیکھنے سکھانے کا راستہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے جو بات نکلی ہے، ہمیں اپنی سانسوں سے بھی زیادہ اس پر یقین ہے، صحیح بات ہے، کہ وہ یقیناً بالیقین وہ ظاہراً جو بھی ہے لیکن حقیقتاً وہ جنت کا راستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم اور متعلم کی جو فضیلت بیان فرمائی، اس کے لیے ساری کی ساری مخلوقات، زمین و آسمان کی مخلوقات اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور صرف زمین و آسمان، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونٹیاں جو اپنی بلوں میں ہیں، جی جی، سمندر کی مچھلیاں جو سمندر کی تہوں میں ہیں، وہ بھی اس معلم اور متعلم کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک بڑی لطیف سی بات اور بڑی مزے کی اور خوبصورت بات یہ ہے کہ معلم ہونا اور متعلم ہونا، جیسے ابھی ہم نے کہا کہ سب سے بہترین ہے، جنت کے راستے پہ ہیں، جی جی، تو یہ سب سے اہم ہے، یہ بھی ہم نے بھی پڑھا، یہ بھی ابھی ہم نے کہا۔ تو جتنی بڑی ان کی فضیلت ہے، جتنا بڑا ان کا عہدہ ہے، ظاہر بات ہے کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے غلطی بھی اتنی بڑی ہوتی ہے، ایسا ہی، بالکل۔ تو ظاہر بات یہ بھی انسان ہے، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، جی جی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کی معافی کے لیے صرف اور صرف اس پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کی غلطیوں کی معافی تلافی کے لیے اللہ نے زمین و آسمان کی مخلوقات کو لگا دی۔ اللہ اکبر۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ سمندر میں مچھلیوں کو بھی اس کام پر متعین فرما دیا، اور اسی طرح چونٹیوں کو متعین فرما دیا کہ یہ معلم اور متعلم جی، یہ بہت اعلیٰ پائے کے لوگ ہیں، ان کی اہمیت اور افضلیت زیادہ ہے، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، تو افضلیت کی وجہ سے ان کی غلطیاں بھی بڑی ہوتی ہیں، ایسا ہی ہے، اگرچہ معمول کی ہوں، لیکن اہمیت کی وجہ سے غلطی بھی بڑھ جاتی ہے، تو اللہ نے اس کے لیے یہ اہتمام فرمایا کہ ان کے لیے بہت سی ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی اس کے لیے استغفار کے لیے متعین فرما دیا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان جو بڑا ہی واضح ہے اس معاملے میں، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجتمع من قوم فی بیت من بیوت اللہ، جی جی، کہ کوئی بھی قوم، لوگ، کچھ گروہ یا کچھ بھی لوگ کچھ اکٹھے ہو جائیں، جتھا کوئی بھی کلاس، جس کو ہم آسان لفظوں میں کہیں کوئی کلاس، جی بالکل، وہ اللہ کے گھروں مسجدوں میں بیٹھتے ہیں، اور ان کا کام کیا ہے؟ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم، اللہ کی کلام کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، باہم سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رکھتے ہیں۔ جی بالکل، دوسرے لفظوں میں وہ معلم ہیں یا متعلم ہیں، معلم ہے یا متعلم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی اہمیت اور افضلیت کیا ہے؟ الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ، پہلی بات یہ ہے ان پر اللہ اطمینان اور سکونت کو نازل فرماتے ہیں، سکینت کو نازل فرماتے ہیں، بالکل ایسے، تو یہ بات کنفرم ہے، سکینت تب ہی آتی ہے جب انسان قلبی اطمینان ہو،
تو آج کے دور میں اطمینان قلبی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور تب ہی آتی جب انسان کے تمام تر معاملات اور معمولات اس میں بہتری ہو۔ نزلت علیہم السکینہ۔ دوسری بات وغشیتہم الرحمہ، ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی دنیا کے معاملات ہیں وہ اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ کا وہ بندہ معلم متعلم، وہ اللہ کی رحمت ان کو گھیرے میں لے لیتی، وہ اللہ کی رحمت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں۔ وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کے پروٹوکول کے لیے آتے ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ پروٹوکول ہمارے ہاں تو اس کی بڑی اہمیت سمجھی جاتی ہے جی، اور اہم ہی وہ سمجھا جاتا ہے جس کا پروٹوکول بڑا ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو اللہ کے فرشتے اس کے پروٹوکول کے لیے اترتے ہیں اور اس محفل کو، ان لوگوں کو گھیرے میں لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور چوتھی بات جو اس کی فضیلت کے حوالہ سے صحیح مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، آپ فرماتے ہیں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، ہم یہاں پر اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں اور اللہ ان لوگوں کا نام لے کے ان کا ذکر فرما رہے ہیں اپنے معزز نورانی فرشتوں میں۔ اللہ، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ کسی بڑی محفل میں کوئی بڑا آدمی کسی کا نام لے کہ وہ فلاں آدمی بہت اچھا ہے، یا اس کی کوئی ایسی صفت یا ایسی کوئی بات جو قابل تحسین اس کا ذکر کیا جائے تو بڑا اچھا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، بڑا ایک لطیف سا احساس، خوشگوار احساس انسانی زندگی میں وہ ہوتا ہے، اور لمحات بڑے مزے کے ہوتے ہیں۔ تو وہ شخص جس کا نام، جس کا ذکر اللہ اپنے نورانی فرشتوں میں کر رہے ہوں تو انشاءاللہ وہ بہت اہم ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو اسی طرح آخری بات اس حوالے سے وہ بھی اسی ساتھ ہی متعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان للہ اہلین من الناس، کہ اللہ کے وہ کچھ خاص لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں، اللہ کہتے ہیں وہ میرے اپنے ہیں۔ اللہ اکبر، صحیح ہے۔ صحابہ نے جب سنا کہ اللہ کے اپنے ہیں تو وہ فوری پوچھتے من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں جو اللہ کے اپنے ہیں؟ جی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کوئی اور نہیں، اہل القرآن، اہل اللہ و خاصت، وہ لوگ ہیں جو اہل قرآن ہیں، قرآن مجید کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کسی بھی اعتبار سے ہوں، لیکن بالخصوص معلم اور متعلم وہ اللہ کے اپنے ہیں، اللہ نے ان کو اپنا فرمایا۔ بالکل، یعنی آپ کی باتوں کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ زندگی معلم یا متعلم بن کر گزارو۔ جی بالکل، معلم یا متعلم۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی شعبہ ہے، ہم تو یہاں پر خاص بات کر رہے ہیں قرآن مجید کی، اور ہمارا جو تعلیم و تعلم ہم نے ٹاپک چوز کیا ہے وہ بھی قرآن مجید سے متعلق ہی ہے، لیکن ہم اگر نظر دوڑائیں دنیا میں تو کوئی بھی شعبہ لے لیں وہاں پر یا تو معلم ہے یا متعلم ہے، جی بالکل، یا استاد ہے یا شاگرد ہے، ان دو کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے تیسرا۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ خاص ہو چکا ہے اس کے ساتھ کہ اس کی تعلیم ہر فرد تک ہو، ہر گھر تک ہو، ہر مسجد تک ہو، ہر مدرسے تک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے بہت عمدہ بات کی ہے۔ ہمیں یہاں پر یہ بھی بتا دیں کہ قرآن مجید کی تعلیم کے حوالے سے ہمیں کچھ آداب اسلام نے، قرآن مجید نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ جی، آداب انسانی زندگی کا وہ مرحلہ ہے کہ بیسک مرحلہ ہی یہی ہے، شروع سے جب سے انسان مطلب ہوش سنبھالتا ہے جی آداب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جی ادب پہلا کرینہ، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آغاز بھی آداب سے ہے اور آخر تک جب تک انسان خوش و حواس میں ہے، قائم ہے، تب تک اس کو آداب سیکھنے ہیں اور اس پر عمل کرنا۔ جی بالکل۔ تو قرآن مجید یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس میں آداب جتنا اللہ کا کلام اہم ہے اس کے آداب بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو اس میں بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن ہم مختصراً اس بات کو انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کو تلاوت قرآن مجید میں سیکھنے سکھانے میں اخلاص اس کی بنیاد ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جی،
کہ اللہ کی طرف سے ہمیں حکم ہی یہی ملا ہے کہ ہم نے اخلاص کو اپنی عبادات میں، اپنے تمام تر معاملات میں اس کو بنیادی حیثیت دینی، بنیادی حیثیت دینی، صحیح ہے۔ وہ مشہور اور معروف روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ 3 لوگ جن سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، اللہ اکبر۔ اور غالباً جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پیارے صحابی اس روایت کو بیان کرنے لگتے ہیں تو 3 دفعہ ان پر غشی کا دورہ پڑتا ہے، اللہ، کیونکہ وہ روایت ایسی ہے جی جی بالکل، کہ جس میں 3 بہترین عمل، ایسا ہی ہے، قرآن کا قاری ہونا، پڑھنا پڑھانا بہت بڑا عمل، ایسا ہی ہے، دوسرا عمل شہادت، اسی طرح سخی ہونا، تینوں ہی بہترین عمل ہیں، جی بالکل، لیکن یہی وہ لوگ ہیں جن سے جہنم کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ جی سبب یہ ہے اخلاص نہیں ہے۔ جب اخلاص نہیں تھا تو اللہ نے وہ بہترین عمل جو ایک عمل جنت میں لے کے جانے کا سبب بن سکتا تھا، وہی جہنم کو بھڑکانے کا سبب بن گیا۔ اللہ، اور صحیح بخاری کی پہلی روایت بھی ہمارے سامنے ہے، انما الاعمال بالنیات، بالنیات، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ ہے علیہ وسلم، کہ اعمال اس کی بنیاد، اس کی اساس ہی نیت ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا ہی اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ جی جی، اور اخلاص کے حوالے سے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اس کی تعریف کے حوالے سے یا اس کی وضاحت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ انسان اس کا اخلاص یہ ہے کہ جو اس کے باطن میں ہے وہی ظاہر میں ہونا چاہیے، صحیح بات ہے، اور اسی طرح جو وہ ظاہر اور باطن سے کر رہا ہے اس کا مقصود و مطلوب بیسک جو اس کی اساس اور بنیاد ہو وہ یہ ہو کہ وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے، جی جی بالکل، رب کہ العزت اس کا مقصود اللہ کی ذات ہے، اور اگر لوگوں کو بھی اس کے ساتھ وہ ملانا چاہ رہا ہے تو اس میں بھی اللہ کی ذات اور اس کی صفات اس کے نظر میں اور سامنے ہونی چاہیے کہ میں اپنے اس کام سے اللہ کو راضی کروں گا اور اللہ کے بندوں کو دین کے ساتھ جوڑوں گا۔ صحیح بات ہے بالکل۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اخلاص یہ بہت بڑی نعمت بھی ہے، اللہم رزقنا الاخلاص آمین فی النیت والقول والعمل۔ آمین۔ تو اسی طرح دوسرا ادب خاص طور پر تعلیم اور تعلم میں معلم اور متعلم کے لیے وہ صفائی ستھرائی، صفائی ستھرائی کا ہونا انسان کے سب سے پہلے تو صفائی ستھرائی میں کیونکہ ہم نحن نحکم بالظواہر، بالکل ایسا، ہم نے جو حکم لگانا وہ ظاہر بھی ہے، جی، واللہ یعلم السرائر، ہمیں نہیں پتا کہ انسان کا باطن کیسا ہے، لیکن ہم نے سب سے پہلے حکم لگانا ہے اس کے ظاہر پہ۔ ظاہر پر تو ایک معلم یا متعلم اس کے لیے سب سے پہلی بات صفائی ستھرائی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اس کا ظاہر، اس کا بدن، اس کے کپڑے، اس کا لباس، اس کی چال ڈھال وہ خوبصورت ہو، پاک صاف ہو۔ بالکل، خوبصورت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تکلفات میں جایا جائے، جی جی تکلفات نہیں، اپنی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو چادر دی ہے اسی چادر میں رہ کے اتنے پاؤں پھیلائے کہ وہ اپنی چادر میں بھی رہے اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے، یہ ضروری ہے۔ اور وہ روایت ہمارے ہاں معروف بھی ہے جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباء کی قباء والوں کی تعریف فرمائی اور ان سے کہا کہ ان اللہ یثنی علیکم، اللہ تعالیٰ تمہاری تعریف کر رہے ہیں تمہاری صفائی ستھرائی کی وجہ سے، سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم صفائی ستھرائی کا اہتمام بھی کرتے ہیں اور خاص اہتمام کرتے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ درجہ احسان پر جا کر ہم صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں، بدرجہ اتم صفائی کا اہتمام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس وجہ سے اللہ نے ان کی تعریف فرمائی، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، متطہرین خصوصیت کے ساتھ صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ظاہری جو صفائی ستھرائی ہے اس میں خوشبو وغیرہ یہ اس طرح کا جو استعمال ہے یہ بھی بہت مستحسن ہے، ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا اور اظہار فرمایا اپنے مزاج کو کہ مجھے خوشبو بہت زیادہ پسند ہے، تو معلم اور متعلم کو اپنے ظاہری حسن میں اس میں کچھ نہ کچھ اپنی مقدور بر کوشش کے ساتھ اس میں کرنا چاہیے۔ نہیں یہ تو ماشاءاللہ ہمارے مدارس میں مساجد میں جہاں پر بھی ائمہ اور قراء کرام اور ہمارے خطباء، واعظین، دعات، مبلغین وہ الحمدللہ اس چیز کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، بلکہ دوسروں سے زیادہ اہتمام کرتے ہیں، الحمدللہ یہ بڑی مستحسن بلکہ جو ان کے مقتدی حضرات ہوتے ہیں، نمازی حضرات ہوتے ہیں وہ آ کر پوچھتے ہیں
قاری صاحب آپ نے کون سی خوشبو لگائی ہے، ماشاءاللہ آپ کی خوشبو بہت عمدہ ہے، آپ کا لباس بہت عمدہ ہے. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اگر اللہ رب العزت نے کسی بھی شخص کو دی ہیں تو وہ اسے استعمال میں لائے، اور اگر نہیں ہیں اس کے پاس تو جو بھی میسر ہے جی بالکل آپ نے وہ کم از کم صاف ستھرا ہو. جی بالکل. بیٹھنے کی جگہ صاف ستھری ہو، جو لباس پہنا ہے وہ صاف ستھرا ہو، جی بالکل. سر پر ٹوپی ہے، رومال ہے، وہ صاف ستھرا ہو، تاکہ اللہ رب العزت، چونکہ اللہ رب العزت بھی اس صفائی ستھرائی کو پسند کرتے ہیں، اور لوگوں کے ہاں بھی یہ ایک تصور ہے جو بندہ صاف ستھرا ہوتا ہے اس کے پاس لوگ ٹھہرتے ہیں، جس کے پاس صفائی نہیں ہوتی لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی 100% ایسے. بلکہ ہم نے تو اپنی لائف میں یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ نوجوان طبقہ وہ تو خاص طور پر یہ بات بھی کہتے ہوئے سنائی دیا کہ ہم نے بیٹھے تھے کہ اس دفعہ جمعے میں کون سی ڈریسنگ کر کے خطیب صاحب تشریف لاتے ہیں. تو اس طرح کی بہت سی بات، یہ بڑی مستحسن، یہ عمل بھی بڑا مستحسن ہے، اور انشاءاللہ نعمت کے اثرات اللہ رب العزت بالکل یہ اچھی روایات، اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے کسی صاحب کو تو وہ اپنی نعمت کا جو ہے وہ حد میں رہ کر استعمال کرے. جی بالکل یہ اچھی روایت ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے یہ جاری رہنی چاہیے اور جاری رہے گی. دوسری بات یہ ہے کہ طہارت، وہ باطنی صفائی، باطنی طہارت بھی معلم اور متعلم کے لیے بہت ضروری. صحیح بات. ایک معلم تدریس کی اس مسند پہ آگے بیٹھا ہے جس مسند کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ انبیاء کی وراثت کے طور پر یہ مسند اس کو وراثت میں ملی ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث کوئی اور نہیں ہے، انبیاء کے اپنے ہیں. گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کے اپنے بھی علماء ہیں، قرآن والے، اہل اللہ، اللہ یعنی قرآن والے ہیں، اور اسی طرح انبیاء کے جو اپنے، کیونکہ وراثت تو اپنوں کو ملتی ہے. بالکل ایسے. تو انبیاء کی جو وراثت تھی وہ بھی اللہ نے علماء کو، جو انبیاء کے اپنے تھے، ان کو دی ہے. تو اس کو یہ سوچنا ہے کہ میں جس مسند پر بیٹھا ہوں، اللہ نے جس مسند کو میرے لیے مختص کیا، مجھے اس کے لیے کیا، تو اس کے لیے مجھے اپنے قلوب و اذہان کو انتہائی پاکیزہ رکھنا ہے. بالکل. اور آج کے زمانہ میں اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی، بالخصوص جب سے یہ ہمارے پاس موبائل ہیں یا دیگر ذرائع، اور انتہائی آسان ذرائع ہیں انہی سارے معاملات کو دیکھنے کے لیے، یہ اس میں اپنے قلوب و اذہان کو راہ راست سے نعوذ باللہ من ذالک ہٹانے کے لیے بہت سے آسان ذرائع ہیں. تو ان حالات میں اس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی. تو ایک متعلم کو بھی اور ایک معلم کو بھی اس بات پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اگر اس کی باطنی صفائی نہیں ہے تو اس کے علم، اگرچہ وہ سکھا رہا ہے یا سیکھ رہا ہے، اس پر ضرور اثر آئے گا. اس میں سب سے خوبصورت بات وہ امام شافعی رحمہ اللہ کے حوالے سے ہے، جب انہوں نے کہا اپنے استاد گرامی سے یہ شکوہ کیا یا ان سے یہ بات کی، تو اس کو اشعار کی صورت میں انہوں نے بیان کیا. شکوت الی وکیع سوء حفظ، اپنے استاد گرامی سے کہنے لگے کہ میں آج کل حافظے کی کمزوری کا شکار ہوں، تو فاوصانی الی ترک المعاصی، اور ساتھ ہی فرمایا العلم نور من نور الہی فإن العلم نور من الہی. کہ انہوں نے وصیت کی اپنے اس شاگرد کو، اپنے طالب علم کو، کہ آپ نے کرنا یہ ہے، آپ معصیت کو چھوڑ دیں اور اس ساری چیزوں کو چھوڑ کر پھر علم اور تعلیم کی طرف توجہ دیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ پھر اپنے حافظے میں جو آپ کمزوری محسوس کرتے ہیں وہ ختم ہو جائے گی. صحیح. اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اللہ کا جو علم ہے یہ ایک نور ہے، اور نور ایک ایسے ذہن میں، ایسے برتن میں نہیں جا سکتا جہاں پر پہلے سے ہی کچھ ایسا موجود ہو جو اللہ کے علم کے متضاد ہو. بالکل. اور ویسے بھی ایک برتن، اس برتن میں پہلے سے کوئی ایسی چیزیں پڑی ہوں جو اچھی نہیں ہیں، ہم کبھی بھی اس میں صاف اور شفاف چیزیں ڈال ہی نہیں سکتے. ایسا ہی ہے. ایسے ہی اگر ایک انسان کا ذہن، اس کا دل پاک صاف نہیں ہے، وہ اپنی قلوب و اذہان میں طہارت محسوس نہیں کر رہا، یا اس کا دل اور جو اس کا دماغ وہ پاک نہیں ہے، تو اس کے دل میں، اس کے دماغ میں یہ اللہ کا نور یہ کیسے اتر سکتا ہے؟ صحیح بات. یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے اس سارے سلسلے کو انتہائی پاک دامنی کے ساتھ لے کے چل سکے. یعنی پاکیزگی اور غیر پاکیزگی دو متضاد چیزیں. بالکل، دونوں جمع نہیں ہو سکتے.